الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے کچھ کلمات طیبات پڑھنے کی سعادت رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا۔ حضرات گرامی، اس دنیا میں بسنے والے انسان دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو خدا والے ہیں اور ایک وہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ رب نے اپنی لغیب کتاب میں دونوں کا نقشہ کھینچا۔ اس آیت مبارکہ میں کمپیئر کیا، دونوں کا موازنہ کیا، اور پھر اہل ایمان کو یہ احساس دلایا کہ اللہ والے ہی
اپنے معبود سے سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا والذین، فرمایا ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، فرمایا انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کا ہمسر بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکاتے ہیں، وہ اپنی منتیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے لاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہیں سے فائدہ ہوگا۔ اور ان کی ایک پہچان آپ نے یہ بتائی، یحبونہم کحب اللہ، فرمایا وہ اپنے جھوٹے خداؤں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کا حقدار اللہ ہے۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا یہ تو ان کی بات ہے نا، ایمان والوں کی بات۔ رب فرماتا ہے ایمان والے اپنے اللہ سے خوب محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ اشد اس میں تفصیل ہے، جس کا معنی ہے کہ جتنی ان سے ہو سکتی ہے اتنی محبت کرتے ہیں اپنے رب سے۔ اور دوسرے مقام پر خالق کائنات نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا جو کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، بڑے سے بڑا امتحان آ جائے، کڑی سے کڑی آزمائش آ جائے، لیکن وہ اپنے رب کو چھوڑتے پھر بھی نہیں ہیں، اپنے رب کی محبت سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ پھر انہیں انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا پھر یہ مت سمجھنا کہ وہ اکیلا ہے، فرمایا وہ اکیلا نہیں ہوتا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پھر اس پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور فرشتے آ کے اسے خوشخبریاں دیتے ہیں، اس کی ڈھارس بناتے ہیں، اسے حوصلہ دیتے ہیں۔ آئیے رب کا قرآن سنیے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جو لوگ
کے کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے اس ایمان میں کمی نہیں لاتے، اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی دور کا بھی انسان ہو، کسی دور کا انسان ہو، چاہے آج کا کیوں نہ ہو، جب وہ کسی بھی میدان میں کھڑا ہو جائے اور کہے میرا رب اللہ ہے، تو پھر اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، کہتے ہیں ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اب پہلی تو دو چیزیں ہیں نا، اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، مطلب تمہارے سامنے جتنا بڑا بھی دشمن آ گیا ہے، جتنا زیادہ اس کے پاس اسلحہ ہے، جتنی زیادہ اس کے پاس افغانی قوت ہے، وہ ایٹمی قوت کیوں نہ ہو، وہ دنیا کی سپر پاور کیوں نہ اپنے آپ کو کہتا ہو، لیکن تمہارے ساتھ جب اللہ ہے تو اللہ تخافوا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی پاور تمہارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتی جب تک تم اللہ پر پختہ ایمان رکھو گے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ کیا فرشتے کہتے ہیں؟ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین بھی نہ ہو، غمگین بھی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ پر ایمان رکھنے میں تمہارا کوئی نقصان ہو گیا ہے، بظاہر تمہارا کوئی جانی، تمہارا کوئی بھائی، تمہارا کوئی عزیز کائنات سے، دنیا سے چلا گیا ہے، یا تمہارا مکان، تمہاری جائیداد، تمہارا پیسہ، اگر کوئی بھی چیز تم سے چھن گئی ہے تو کہتے ہیں غمگین نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ غمگین، غم نہ کرو، اس لیے کہ جس نے پہلے دیا تھا وہ دوبارہ دے دے گا، وہ دوبارہ دے دے گا، مال پھر آ جائے گا، مکان پھر بن جائے گا۔ اگر بھائی دنیا سے چلا گیا تو اللہ تمہیں صبر عطا فرما دے گا، اسے اجر بھی دے گا، تمہیں بھی اجر دے گا۔ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلی بات کیا کرتے ہیں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور اگلی بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم بھی اس مارکے میں دنیا سے چلے جاؤ گے نا تو پریشان نہیں ہونا، جنت تمہارے لیے تیار ہے، جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ خوشخبری دیتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، جنت کی نعمتیں تمہارے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ کون سی جنت؟ التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی، یہ رب کا نظام ہے کہ رب اپنے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا پچھلی امتوں کا، ایک اللہ والے کا، ایک اللہ کے دوست کا، اللہ کے ولی کا۔ فرمایا کہ تھوڑی سی عمر تھی، یعنی بچپنا جسے کہہ سکتے ہیں، لڑکپن جسے کہہ سکتے ہیں، اس عمر میں ایک آدمی کو اللہ نے ولایت کا درجہ عطا فرما دیا، ولایت کا درجہ دے دیا، اور پاک کرامت ولی، اللہ اکبر، کرامت والا ولی، عمر اتنی نہیں ہے لیکن اللہ نے کرامت عطا فرما دی۔ اور کرامت بھی کیا؟ آقا فرمانے کان آئی یبرئ الاکمہ والابرص، فرمایا اگر اندھے بھی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دینا تو اندھا دیکھنے والا ہو جاتا، اس کی نظر بحال ہو جاتی، اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ والابرص، اور اگر کوئی کوڑ کے مرض والا آ جاتا، برس کے مرض والا آ جاتا تو اپنا ہاتھ پھیرتا تو اسے بھی شفا دے دیتا۔ ایسا باکرامت ولی۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا، اس کا وزیر بیمار ہوا، کسی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا، اسے پتا چلا کہ یہاں پر جوار میں کوئی اللہ کا ولی ہے،
ابھی عمر کم ہے لیکن اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، بڑی کرامات دی ہیں. وہ بھی چلا گیا اس کے پاس، جا کر اس سے اپنی پریشانی بتائی. اللہ کے ولی نے جو بھی اللہ کے حکم سے جو بھی دم کیا، درود کیا، جو کرنا تھا وہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے وزیر کو شفا عطا فرما دیا، شفا یاب ہو گیا. واپس آیا، بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا تم تو بیمار تھے، کہا تم ہل نہیں سکتے تھے، حرکت نہیں کر سکتے تھے، تمہارا چلنا مشکل تھا، اٹھنا مشکل تھا، آج تم صحیح سلامت ہو. اس نے کہا یا قریب ایک اللہ کا ولی ہے، میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے دم درود کیا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی. اب ہوا کیا، یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی. یہ اللہ والوں کو سمجھنے کی ہمارے لیے خطرہ ہے. یہ تو باکرامت لوگ اللہ نے کرامتیں عطا فرمائی ہیں. اگر لوگ ساگے ان کے پیچھے چل پڑے تو ہماری تو بادشاہت گئی. اب دیکھیں نا، جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطرہ سمجھا، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ سمجھا، ابو جہل اینڈ کمپنی نے آقا کریم علیہ السلام کو خطرہ سمجھا. اس دور کو جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ وہ یہ تو میرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، یہ تو ہاتھ پھیرتا ہے، لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں، لوگ سارے اس کے پیچھے چل پڑیں گے تو میرا تو کام خراب ہو جائے گا، میری بادشاہ تو خطرے میں ہے. اب اس نے منصوبہ بنا لیا اس اللہ کے ولی کو قتل کروانے کا، دشمنی مول لے لی. اب اس نے کیا کیا، اس نے ایک ٹیم مقرر کی، اس نے کہا کہ تم سارے چلے جاؤ. اس اللہ کے ولی کو اپنے دربار میں بلایا، بظاہر بڑی عزت احترام یہ وہ، اور اپنی ٹیم کے ساتھ روانہ کیا. اپنی ٹیم سے کہا کہ تم جا کر پہاڑ پر اسے لے جانا اور پہاڑ سے دھکا دے دینا اور وہاں سے یہ نیچے لڑکتا ہوا جائے گا، ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں گی اور وہ بھی موت کے گھاٹ اتر جائے گا تو میری جان چھوٹ جائے گی. اب وہ لے گئے اپنے منصوبے کے مطابق. وہاں جا کر جب دھکا دینے لگے، اللہ کے ولی نے اللہ سے رابطہ کیا، اللہ کے ولی نے اللہ سے رابطہ کیا، کہا اللہ مکفنیہم بما شئت، یا اللہ یہ جو کچھ میرے ساتھ کرنے والے ہیں اب تو جو مناسب سمجھے میرے حوالے سے ان کے ساتھ معاملہ کر دے. اگر تو مجھے زندہ رکھنا چاہے تو بچا دے، اور اگر تیری مرضی یہی ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو تیری مرضی. بما شئت، جو تو چاہتا ہے وہ معاملہ کر ان کے ساتھ. اب کیا ہوا، ابھی وہ ارادہ کر ہی رہے تھے اللہ کے ولی کو دھکا دینے کا تو پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا. پہاڑ پہ زلزلہ، پہاڑ نے تھکانا شروع کر دیا، ہلنا شروع کر دیا، جنبش جا گئی، وہ سارے کے سارے پہاڑ سے نیچے اور اللہ کا ولی اوپر. سب موت کے گھاٹ اتر گئے، سب مر گئے، اللہ کے ولی سلامت. اللہ کے ولی نے چلنا شروع کیا، پہاڑ سے اترا، پھراما چلتے 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 سیدھا بادشاہ کے دربار. بادشاہ نے دیکھا تو اس نے کہا تم کدھر؟ اس نے کہا تمہارے سامنے وہ اور کدھر؟ اس نے کہا تو میرے بندے. اس نے کہا وہ تو گئے مکہ پہ. اس نے کہا کمال ہو گئی ہے، میں نے تو تمہیں مروانا تھا. اس نے کہا کہ دیکھ لو میرا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، تو کچھ نہیں ہے، تو بادشاہ ضرور بنا ہوا ہے لیکن مالک الملک وہی ہے. اب اسے دوسری ٹیم تیار کی، اس نے کہا اب اسے ساتھ لے جاؤ، کشتی میں بٹھاؤ اسے اور سمندر میں کشتی کو ڈالو، جب درمیان میں کشتی پہنچ جائے اسے دھکا دے کے پانی میں ڈال دو، ڈبو دو اسے. لے گئے ساتھ، کشتی میں بٹھایا، این دریا کے درمیان جا کر انہوں نے جب اللہ کے ولی کو پانی میں گرانا چاہا، اللہ کے ولی نے پھر اپنا رابطہ رب سے کیا، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ جو تو چاہے وہ کر. یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے بچا لے، اگر تو بچانا چاہے تو بچا لے، اگر تو نہیں بچانا چاہتا تو ٹھیک ہے، میں تو تیری مرضی پہ ہوں. اب کیا ہوا، کشتی پہ ہچکولے آنا شروع ہو گئے، کشتی ڈگمگانے لگ گئی، کشتی حرکت میں آ گئی، وہ سارے کے سارے پانی میں
वली सलामत। कश्ती किनारे लगी, अल्लाह के वली ने वहां से फिर वो रास्ता लिया, वापस आए, बादशाह के दरबार में पहुंचे। उसने कहा फिर किधर? उसने कहा हाँ मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं तो आ गया हूं। मेरे बंदे कहा वो मर गए, थक गए, डूब गए पानी में। उसने कहा मुझे समझ नहीं आती मैं तुम्हारा करूं क्या? तुम तो मेरे लिए गड्ढे सर बन गए हो, मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूं, तुम मरते भी नहीं हो, खतरा मुझे तुमसे। अल्लाह के वली ने कहा मुझे मरवाना चाहते हो? उसने कहा हाँ। तो कहते हैं फिर तरीका मैं बता देता हूँ। क्या कहा? तरीका मैं बता देता हूँ, तू अमल कर ले, वैसे तेरी जान छूट जाएगी। उसने कहा मुझे और क्या चाहिए, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या करूं? उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, एक चबूतरा तैयार करवाओ बहुत ऊंचा सा, मुझे उस पे खड़ा करो और सारी अपनी रियाया को इकट्ठा करो और उनको इकट्ठा करके खुद दूसरे चबूतरे पे खड़े हो जाओ और वहां से तुम मुझे तीर मारना, लेकिन तीर मारने से पहले तुमने कहना है बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस अल्लाह के वली का रब है उसके नाम से मैं तीर चलाने लगा हूं। जब तुम ये कहोगे तीर चलाओगे तो मैं फौत हो जाऊंगा। उससे कहा ये तो मसला ही कोई नहीं है, अगर यही करना है तो कोई मैं कल ही कर लेता हूँ। उसे आर्डर दे दिया सारे लोग जमा हो जाओ, चबूतरे दो तैयार करवा दिए, एक पे खुद खड़ा हुआ, एक पे अल्लाह के वली को खड़ा किया। अब अल्लाह के वली का मंसूबा क्या है? अल्लाह के वली चाहते ये थे कि ये जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं इस इलाके के, ये सारे इसे छोड़कर मेरे रब को माने, इसे छोड़कर अल्लाह का नाम ले, मेरे रब को माने। अब वो एक एक बंदे को कैसे इकट्ठा करते, हर बंदे को समझाते कि अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो। बड़ा मुश्किल काम था, इतना बड़ा एरिया था। उन्होंने एक ही दफा कहा सबको एक ही दफा अल्लाह के सुपुर्द कर दूंगा। अब उसने क्या किया, जब उसने दो तैयार हो गए, एक पे अल्लाह के वली को खड़ा किया, एक पे खुद खड़ा हुआ और सारे लोग उसकी रियायत जमा हो गई। जब रियायत जमा हो गई उसने बुलंद आवाज से कहा बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, ये कहकर उसे तीर चलाया। तीर अल्लाह वाले की कनपटी के पास से गुजरा, अल्लाह के वली को शहादत हासिल हो गई, अल्लाह का वली शहीद हो गया। लेकिन हुआ क्या, जब लोगों ने सुना कि जिस अल्लाह का वली नाम लेता था उसी अल्लाह का नाम ये ले रहा है और इससे इसका काम भी बन गया है, तो उन्होंने कहा फिर सच्चा ये तो नहीं, सच्चा तो वली का रब हुआ, सच्चा तो वली का रब हुआ ना। अभी वो चबूतरे से उतरा भी नहीं था, लोगों ने कहा हम तुझे नहीं मानते, हम अल्लाह को मानते, हम तो अल्लाह को मानने वाले हो गए, अब हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। अल्लाहु अकबर। वो आयत जो मैंने पढ़ी थी, रब ने क्या फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं। और दूसरी आयत इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर डट जाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं, अल्लाह तख़ाफू, मुस्तक़बिल की परवाह न करो, वला तहज़नु, माज़ी में जो हुआ उसकी भी गम न करो, व अबशिरू बिल जन्नह, और नज़र जन्नत पे रखो जो तुम्हारे लिए तैयार है। अल्लाहु अकबर। अज़ाद गिरामी, इस दुआ के साथ अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी अपने रब के साथ, अपने माबूद के साथ, अपने पालनहार के साथ सच्ची मोहब्बत भी अता फरमाए और उसकी फरमाबरदारी और उसके दीन की पासदारी की तौफीक भी अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।